اب بھٹی صاحب تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, آپ کے جو شوز وغیرہ اس کے حوالے سے, آپ نے بہت سارے شوز کیے ہیں, آپ کا فیوریٹ پروگرام کون سا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک اپنی پسند ہوتی ہے. یا دیکھیں مجھے جو ہے نا, جو سب سے اچھے جو شوز لگے ہیں, ظاہر ہے ہم نے جو یہ شو کرنا ہوتا ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے جو ٹاپرز ہیں ان کے ساتھ کرنا. جی بالکل. اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں خود. بالکل. کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ہم ہر شخصیت سے کچھ نہ کچھ خوشبودار پھول لے کے آتے ہیں اور اپنا گلدستہ سجاتے رہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی خوشبو ہمارے سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا شو تھا, انہوں نے بڑا پیار دیا. سرفراز شاہ پورا شو دیکھا بہت شکریہ. سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا شو تھا. مولانا صاحب کے ساتھ بھی میری پوڈ کاسٹ ہے, سرفراز شاہ صاحب سے بھی ریکارڈ ہو چکی ہے ایڈیٹنگ کے پروسیس میں. وہ مجھے بہت اچھا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہم نے دو کیے, ادروائز ہم ریپیٹ نہیں کرتے. جی بالکل. ان دو کے ساتھ پارٹ 2 کے آپ کے آئے کیے تھے پہلے, تو ان سے یہ میرے نا بہت اچھے بنے جو میرے دل کے زیادہ قریب ہے. اور کوئی ایسا شو بھی ہے جو آپ نہ چلا سکے ہوں؟ نہیں, ہمارا یہ جو یہ تو فارمیٹ ہی ایسا ہے نا, یہ فارمیٹ ایسا ہے. اس میں تو وہ جو پرانا تھا میرا, اس میں ایسے ہوتا تھا. اس میں ایسے ہوتا تھا کہ میرے کئی پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا انہوں نے. اوکے ٹھیک ہے, ایسے بارسوخ لوگ تھے. کئی پروگرام ایسے تھے کہ جہاں پہ میرے چینل کی مینجمنٹ ہی ڈر گئی تھی. ٹھیک, اور وہ بھی نہیں چل سکے تھے. تو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے اینڈ پہ کہ محسن بھٹی کسی کے دباؤ میں آ گیا اور یا خاموش ہو گیا, وہ تو نہیں تھا. الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. تو یہاں پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کسی پرسنالٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. ہم سب سے پہلے ان کا نام اس کمیٹی میں پٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ادھر سے سارے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر تو نہ چلنے والا نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس والے ان پروگرامز میں ہم دشمن بنا کے آتے تھے, اس میں دوست بنا کے آتے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. بٹ یہ سب لاہور کی کوئی کلفیوں کے والے سے بھی آپ بات بتاتے ہوتے ہیں. میں اگر آج آپ آئے ہیں تو آپ سے سارے فائدے اٹھا لیجیے, سارے فیض لے لیے جائیں آپ سے, یعنی سارے لوگوں کا دل کھٹا کر کے جائیں. دیکھیں جی, میں تو میری پوڈ کاسٹ میں نا ایک چیز ہے کہ میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتا, پازیٹیو. لیکن اگر اس سے تھوڑی بہت اگر نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے تو اصل میں تو یہ پازیٹیوٹی ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری پوڈ کاسٹ سے لوگوں کو کوئی ایجوکیشن بھی ملے. ہمارا ہماری خالی وہ گپ شپ نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی پازیٹیو میسج بھی ہم نے لوگوں تک پہنچانا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑا مشہور نام کلفی کا, ان کی لاہور میں کافی برانچز ہیں. ٹھیک ہے. بڑے شوق سے ہم کھاتے تھے, میرے والد صاحب کو بہت پسند, خود بھی میں بڑے شوق سے کھاتا تھا. تو وہ جو کلفی تھی, ایک دفعہ ہم اس کی فیکٹری میں چلے گئے. اس کی فیکٹری گئے تو اب فیکٹری میں کیا دیکھا کہ سب سے پہلے ایک بڑا سا پتیلا دیکھا اور اس کے اندر کلفیاں لا کے انہوں نے رکھی ہیں اور وہ میلٹ ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ اندر کلفیاں کون سی ہیں؟ اندر ٹن کے بھی ہیں کلفیوں والے, اور کلفیاں میلٹ ہو رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو کلفیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تو وہ لا کے ان کو ہم ریسائیکل کر کے دوبارہ بھی چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس ٹھنڈی نے گرم ہونا ہے نا تو اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. اوکے. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, عام آدمی کو تو نہیں پتہ. جی. اب وہ جب ایک دفعہ اس کا ٹیمپریچر بڑھنا ہے, اس نے میلٹ ہونا ہے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ ہونا ہے, تو اس دوران اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ گوشت فریز کرتے ہیں تو اس کو نکال کے جب ڈی فروسٹ کریں تو دوبارہ فریز نہ کریں. بالکل بالکل. لکھا بھی ہوتا ہے. جی, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اس کا ٹیمپریچر بڑھنا ہے تو اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو دوبارہ اس کو فریز نہ کریں کیونکہ اس بیکٹیریا سمیت آپ اسے کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہی کلفیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دیگچا چونکہ بہت بڑا تھا اور بڑا ڈیپ تھا, اب اس میں وہ جو ورکر تھے وہ یہاں تک ان کے ہاتھ اندر ڈوبتے تھے تو وہ اندر سے تن کے نکالتے تھے. اس میں پھر ان کے گرمیوں اور کلفی آئٹم بھی گرمیوں کی, پھر اس میں پسینہ بھی ساتھ شامل ہو رہا ہے, ان کے بال بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک, نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. تو وہ اس طریقے سے اب وہ کر رہے ہیں, اس میں بھی اب وہ بیکٹیریا اندر جا رہا ہے, جراثیم جا رہے ہیں, آلودہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے گئے ہیں تو ان کے بلینڈرز تھے بڑے بڑے,
وہ جو بلینڈرز تھے وہ چونکہ پرانے ہو چکے تھے, زنگ آلود ہو چکے ہوئے تھے, ان کے اندر اتنے زیادہ کاکروچز تھے کہ وہ اس کے اندر گھوم رہے تھے. اچھا پھر یہ سمجھ آئی کہ یار یہ جو اندر بادام ہے, بادام کے چھلکے کا رنگ اور کاکروچ کے پروں کا رنگ ایک جیسا. تو وہ ہم جنہیں کرنچی سے بادام سمجھ کے کھاتے تھے وہ تو کاکروچ. استغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے آج کے پروگرام کے بعد اکثر لوگ تو باہر سے کھانا چھوڑ ہی دیں گے. آپ یقین کریں میں نے اس کے سارے ویژول ڈالے اپنے یوٹیوب پہ, وہ ٹانگوں والی الائچیاں لکھی میں نے, کیونکہ انہوں نے اس کا کوڈ نام رکھا ہوا تھا. اچھا ہاں وہ یہ کہتے تھے, کہیں کاکروچ نظر آ جاتا, یار لاچی تے کڈو. میں کہ لاچی کیڑی ہے دیر پائی, کہتے ہیں کاکروچ جو کہنے ہیں. تو میں نے اس کا تھمبنیل بھی یہی رکھا کہ ٹانگوں والی لاچیاں, تو وہ اس میں سے یہ نکل رہا تھا. ایسا دل خراب ہوا, کلفی سے دل اٹھ گیا.